بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 14 اگست کے موقع پر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جانب سے جو تقریب کا اہتمام کیا گیا GHQ کے اندر، وہاں پر نہ صرف جو تمام کی تمام اس وقت کرنٹ سیٹنگ ملٹری کمانڈ ہے انہوں نے شرکت کی، ان کی جانب سے بھرپور انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا گیا، بلکہ جو سابق ملٹری کمانڈ ہے پچھلے 15-20 سال کی، ان کو بھی یہاں پر کال کیا گیا، بلایا گیا، اور ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو، ان کے فوٹیج، ان کو ریسیو کرنے کی، استقبال کرنے کی جنرل آصف بذات خود استقبال کر رہے ہیں GHQ کے اندر، اور تمام کی تمام ویڈیو فوٹیج اور تمام کی تمام فوٹیج جاری کی گئی۔ اس کے اندر بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل آصف غفور، اس کے علاوہ بہت سارے سابق DG ISI، اس کے علاوہ کور کمانڈرز، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے لیول کے اوپر، بہت بڑا نمبر وہ لوگوں کی جانب سے بلایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملٹری کمانڈ کو کال کیا گیا، ملٹری کمانڈ کو بلایا گیا، اور ان کا یہاں پر بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اب یہ ایک ایسا موقع، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا ٹائم، یہاں پر پاکستان کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، پاکستان کے سلسلے میں یہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، پاکستان کے سلسلے میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر جب ان کو کال کیا گیا، بلایا گیا، ظاہری بات ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنا سارا معاملہ رکھا، انہوں نے حل دیا، انہوں نے سلوشن دیا کہ آخرکار ہمیں کس طریقے سے اس پورے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان جو اس وقت ایک بھاون کے اندر پھنسا ہوا ہے، پاکستان اس وقت جو ایک کیوس کے اندر ہے، ایک بحران کے اندر ہے، پاکستان جو اس وقت ایک کرائسس کے اندر ہے، اگر اس سے نکلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آلریڈی پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے، خاص طور پر دیکھیں، یہ جو محسن نقوی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی، محسن نقوی نے جب یہ کہا کہ پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ورکنگ، اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا کہ ہم نے کس طریقے سے اس پورے نظام کو چلانا ہے، اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آخرکار اس ورکنگ کا حصہ بنا دی گئیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے ظاہری بات ہے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے، پاکستان کے اندر صدارتی نظام، پاکستان کے اندر سسٹم کی تبدیلی، پاکستان کے اندر صوبے بنانا، اور یہ تمام چیزیں کرنا، کیونکہ یہ بڑے لیول کے اوپر یہ تمام چیزیں کی جانی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف جو سول سائیڈ ہے ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں، کمیونیکیشن کی جائے، انٹریکشن کیا جائے، مشورہ کیا جائے، بلکہ جو ملٹری سائیڈ ہے، جو اس وقت ملٹری کمانڈ ہے، ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا جائے، اور ان سے بھی مشورہ لیا جائے کہ آخرکار اس کا حل کیا ہے، آخرکار اس کا سلوشن کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بارے میں پوچھا گیا، اور یہاں پر آ کے ان لوگوں نے تقریر کی، ان لوگوں نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے اندر انہوں نے موجودہ کرائسس، بحران اور موجودہ گورنمنٹ کے متعلق انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس بحران سے آپ نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی جانب سے تقریر کی گئی اور اس کو جس طریقے سے پبلک کیا گیا، اس میں اب چیز بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جنرل آصف کا خطاب، جو یہ تقریر کی گئی آصف علی زرداری کی جانب سے اور شہباز شریف کی جانب سے، اس کے اندر یہ بالکل بتا دیا گیا، اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ ہم بالکل سرنڈر کرنے کے تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی تمام ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جو ان کی جانب سے کہا جائے گا، جو ان کی جانب سے ہمیں ٹاسک دیا جائے گا، اس کو ہم پورا کریں گے، اس کے اوپر من و عن عمل درآمد کریں گے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ آ گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، یا شہباز شریف اور آصف زرداری کی جانب سے، انہوں نے بتا دیا۔ اب آصف زرداری اور شہباز شریف کے پلے کچھ نہیں بچا، اب جو ان کو کہا جائے گا اس کے مطابق یہ کام کریں گے۔ دوسرا جو ملٹری کمانڈ ہے، انہوں نے اب وے فارورڈ دیا، انہوں نے آگے کا راستہ دیا، انہوں نے آگے کی آپشن دی ہے، انہوں نے آگے
جو مستقبل کا فیوچر کا پورا جو نقشہ ہے، پورا جو اس حوالے سے اسکیچ ہے وہ کھینچا ہے، اس کے اندر بتا دیا آگے کرنا کیا، کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں جنرل راحیل شریف نے، جنرل آصف غفور نے وہ تمام چیزیں سامنے رکھ دی۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جنرل راحیل شریف نے جو محمد بن سلمان، سعودی عرب، ترک صدر طیب اردغان اور جو عرب ممالک کی پالیسی ہے وہ انہوں نے شیئر کی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ٹاپ ملٹری کمان کے ساتھ، کہ جو عرب ممالک کی اس وقت پالیسی ہے عمران خان کے متعلق اور موجودہ گورنمنٹ کے متعلق وہ بڑی کلیئر ہے، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم ہر صورت میں پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو چاہتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان یہاں پر آ کے نہ صرف ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر سکتا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور خطے کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور یہی بات جنرل آصف غفور نے کسی اور انداز میں، جنرل آصف غفور نے آخر کار یہ سارا معاملہ رکھا کہ کس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس دور کے اندر بھی، جب یہ DGISPR تھے، جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، اس دور کے اندر بھی ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، اور آج بھی ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشیں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور رتی برابر بھی ان کی سوچ میں، ان کی اپروچ میں پاکستان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف سازش کرنے سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ جنرل آصف غفور نے وہاں پر کھل کے بات کی، انہوں نے کھل کے بتا دیا، انہوں نے یہ سارا معاملہ مقدمہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، ملٹری کمانڈ کے سامنے رکھا، پبلک میں۔ یہ دیکھیں، یہ اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد محسن نقوی کی، جس کو بعد میں DGISPR نے بھی سپورٹ کیا، انڈورس کیا، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ GHQ کے اندر پبلک ڈومین میں آ کے اس طریقے سے جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے، جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے آ کے بات کی، اور انہوں نے پبلک میں آ کے یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے، ملٹری کمانڈ کے سامنے رکھی کہ جو سسٹم کی ناکامی، سسٹم کا جو فیلئر ہے اس میں کون کون شامل ہے، اور آگے ہم نے اس کا اب راستہ، اس فیلئر کے بعد، ناکامی کے بعد راستہ کیا بنانا ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو اس کے اندر یہ بڑا واضح طور پر کلیئر کر دیا کیا، اور جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور نے نہ صرف اس کی بیک گراؤنڈ بتائی، آج جو کرائسس ہے، بلکہ آگے کا جو وے فارورڈ سولوشن حل ہے وہ بھی اب ملٹری کمانڈ کے سامنے رکھ دیا، فیلڈ مارشل کے سامنے رکھ دیا، اور ان کو بتا دیا کہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ، آپشن نہیں ہے۔